آج اس صورتحال کے اندر ایک مسلمان وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جس کو کشمیر میں بہتا ہوا خون نظر نہ آئے اور حریت پسند لوگوں کے ان جذبات کے بارے میں کوئی بے چینی پیدا نہ ہو کہ جن کو پکڑ کے یوں جکڑا گیا جس طرح کے جانوروں کو پنجروں میں بند کر دیا جاتا ہے، ہزاروں کو یوں تحت تیگ کیا گیا کہ جیسے یہ ماؤں کے بیٹے نہ ہوں بلکہ کیکروں اور درختوں کے اوپر کو لگنے والا پھل ہو جس کو بے دردی کے ساتھ توڑ دیا جائے۔ آج وہ مقدس سرزمین جو عراق کی سرزمین ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل موجود ہے، جس سرزمین کو عقل العرب کہا جاتا ہے اور جس کو روضۃ الصالحین کہا جاتا ہے، جس کو مہد الاولیاء کہا جاتا ہے، حجاز مقدس کے بعد سب سے زیادہ جو اسلام کے لیے مقدس سرزمین ہے آثار کے لحاظ سے اور علوم اور فنون کی ترویج و اشاعت کے لحاظ سے، وہاں پر خون خار بھیڑیا ابھی تک وہ سیر نہیں ہوا اور مسلسل مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے اور ان کو لقمے کی طرح چاٹ رہا ہے اور نگل رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہے اور کشمیر اور چناروں کے دیش میں خون بہتا رہے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ جو مومن ہے ضرور تڑپتا ہے، اس کے دل سے آہیں نکلتی ہے، وہ ضرور سوچتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو زور بازو سے بھی کرتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو کلمہ حق بلند کرتا ہے، ورنہ دل میں بے چینی تو محسوس ضرور کرتا ہے۔ اس واسطے مسلمان ہونے کی نصاب کی یہ آخری شرط ہے اس بے چینی کو محسوس کرنا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے تو یہ فرما دیا تھا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، فرمایا جس کو مسلم امہ کا درد محسوس نہیں ہوتا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں، وہ ہمارا نہیں، وہ میرا نہیں۔ اگرچہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو، فرمایا ادھر مسلم امہ پہ قیامت گزر جائے اور اس کو اس بارے میں کبھی کوئی ایسا کردار ادا کرنے کے لیے تڑپ ہی پیدا نہ ہوئی ہو، فرمایا میری امت کا وہ فرد ہے کہ جو اپنے بھائی کے درد میں تڑپتا ہے۔ جس طرح ایک بدن کے ایک عضو پر کچھ درد کا حملہ ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے تو سارا بدن ہی رات جاگ کے گزار دیتا ہے اور سارے بدن کو ہی چین نہیں آتا، ایسے ہی امت کا ایک حصہ کٹ رہا ہو اور ان پہ تیل چھڑک کے ان کو جلایا جا رہا ہو، ان کو بڑے بڑے ابو غریب جیسی جیلوں کے اندر بند کر کے کتوں سے ان کا گوشت کٹوایا جا رہا ہو، اور دوسری امت جو ہے ادھر کان ہی نہ دھرے اور اس آواز پر لبیک ہی نہ کہے اور ان مسائل کو اپنا موضوع سخن ہی نہ بنائے اور ان کو ایک تاکہ نسیاں کا خط بنا کے چھوڑ دے۔ نہیں، ایسا ہرگز مسلم امہ سے نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی حرارت نام ہی اس کا ہے کہ جس وقت ایک جگہ پر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تمام امت مسلمہ اس درد کو محسوس کرتی ہے اور محسوس کرنے کے ساتھ اس حالت کو بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پلاننگ کر لیتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو داؤد شریف میں اور بہقی کی دلائل النبوہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکل الى قصعتها، فرمایا وہ وقت آ رہا ہے اور جلد آ جائے گا کہ جب سارا کفر متحد ہو جائے گا، ساری کفر کی طاقتیں یکجا ہو جائیں گی، ان تداعى علیکم، اور وہ سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں یوں بلائیں گے جس طرح تداعى الاکل الى قصعتها، پلیٹ ایک ہو اور کھانے والے بہت سے ہوں اور آپس میں ان کا اتفاق بھی ہو تو سارے وہ ایک ہی پلیٹ کی طرف سب کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی صورتحال امت کے اندر ایک وقت پیدا ہو جائے گی کہ تمام مل کر امت کو مٹانے کے درپے ہو جائیں گے، اور اتنی دلچسپی ہوگی اور اتنی بھوک ہوگی ان کو اس پلیٹ کو کھانے کے لیے کہ ہر ایک دوسرے کو آواز دے گا کہ آؤ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے اس وقت دیکھا تھا۔ آج کے غیر مسلم اتحاد اور اقوام متحدہ کے زیر سایہ تمام قسم کے بدماش لٹیرے حکمرانوں کے جو ٹولے ہیں، ان کی یکجہتیاں اور ان کے مختلف فرنٹ اور ان کے مختلف اتحاد وہ تو بعد میں بنے ہیں۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त खबर दे दी थी और फरमाया था, जिस तरफ एक प्लेट की तरफ सारे झपटेंगे, ऐसे ही मेरी उम्मत की तरफ सारी फौजें झपट रही होंगी। तुमने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है, वो इराक की पहली उम्मुल मारिक का मसला हो या मौजूदा जो 2 साल से सूरत हाल है ये कार्रवाई हो, वो अफगानिस्तान में बहता हुआ खून का दरिया हो, या बाद में जो आगे सिलसिले अभी नजर आ रहे हैं और जिनकी धमकियां दी जा रही हैं, वो सारे मसाइल हो, वो फलस्तीन का मसला हो या वो कश्मीर का मसला हो, तुमने इस बात को अपने एहसास से देखा और महसूस किया और मुशाहदा किया कि किस तरह उम्मत मुस्लिमा की तरफ हर तरफ से भेड़िए झपट रहे हैं और इस उम्मत के वजूद को पाश पाश करना चाहते हैं और तार तार करना चाहते हैं और इसको लहूलुहान करना चाहते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कबल इसके खतरात को बयान किया, अभी जवाबी लम्हे में जवाब और हल भी बयान करेंगे।